وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. مائک کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 98 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں. اور سب سے پہلے آپ کو سوری کہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی سیرت کے ایپیسوڈ سیٹرڈے کے بجائے سنڈے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ڈیوٹی کی وجہ سے یا پھر میری کوئی کمزوری یا پھر کوئی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے سیٹرڈے کی وجہ سے سنڈے کلاس چلی جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ اس کلاس کو سیٹرڈے کے سیٹرڈے رکھے، سنڈے پر نہ لے جائیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہیں یا بچے ہیں یا پھر جوان ہیں. آپ ابھی تک 97 ایپیسوڈ پورے کر چکے ہیں اور 97 ایپیسوڈز میں آپ نے کتنا سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حاصل کیا. اور آج ایپیسوڈ 98 ہے، انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کریں گے. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے جو بھی سیکھا، جو بھی جانا، اس میں جو سبق ہے اس پہ عمل کرنے والا بنا اور لوگوں کو دعوت دینے والا بنا. آمین یا رب العالمین. ہم نے کچھ ایپیسوڈ پہلے جنگ احد کے بارے میں جانا تھا کہ جنگ احد کی شروعات سے لے کر آخر تک. آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد چند گھنٹوں کی جنگ تھی، دونوں طرف سے لڑائی ہوئی، کون کس کو مارتا، یہ تمام چیزیں آپ نے جانا. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھا اور کافی ڈیٹیل کے اندر اس کو اپنے کتابوں میں محفوظ کیا. جنگ احد میں دونوں فوجوں میں گھماسان لڑائی ہوئی، آخری میں نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہوا لیکن دونوں فوجوں کی ہار نہیں ہوئی تھی. فیصلہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر آخری تک تھے اور کفار واپس مکہ کی طرف چلے گئے. آج کا جو ٹاپک ہے، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا جو روب تھا، جو دبدبہ تھا، وہ کم ہو گیا. جو مدینہ کے آس پاس لوگ تھے انہیں ایسے لگنے لگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. جو جنگ احد ہوئی اس میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے. اگر اللہ کی مدد ہوتی تو یہ 70 بھی شہید نہیں ہوتے. اب وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اچھی پلاننگ ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر مسلمان جیت گئے تھے. اب جنگ احد میں انہیں بہت بڑا نقصان ہوا. جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال ہوئی اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں سنا تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کے چوتھے سال مدینہ کے آس پاس کے جو لوگ تھے، آس پاس کی جو بستیاں تھیں، ان تمام کی نظریں مدینہ شہر کے اوپر تھیں. مدینہ کے اوپر ان لوگوں کی آنکھیں منڈرانے لگی. جنگ احد کے بعد سب سے پہلا قبیلہ جس نے سر اٹھایا وہ تھا بنو اسد بن خزیمہ کا. یہ قبیلے کے دو گروہ تھے، ایک ہے طلحہ اور دوسرے خالد. لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. یہ ایک ایک کر کے سرداروں کے پاس جاتے، انہیں بتاتے کہ مدینہ اب بالکل ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر ہم اس پر حملہ کریں گے تو آسانی سے تمام لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں اور جو مدینہ کا مال ہے وہ لوٹ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی مکہ والوں نے مدینہ کا جو ڈیفنس تھا وہ کمزور کر دیا. موقع بہت اچھا ہے، کیوں نہ مدینہ کے اوپر جائے اور حملہ کر دے. یہ بنو اسد قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا.
ایک جگہ کا نام ہے، اس کا نام غالباً خاتان ہے، اور یہ لوگ یہیں سے پلان بناتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، قبیلے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں مدینہ پر جا کر حملہ کرنا ہے۔ یہ محرم کی 4 ہجری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں کے ذریعے خبر مل گئی کہ ایک قبیلہ وہاں پر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے بعد خاموش نہیں تھے، بلکہ آپ کو پورا احساس تھا، پورا اندازہ تھا کہ آس پاس کے جتنے لوگ ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری تیاری کے ساتھ مدینہ کے اندر تھے، پورا نظام آپ چلا رہے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایکشن میں آتے ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ آپ میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا؟ ہم اسی سیرت میں ان کی اسٹوری جان کر آئے ہیں۔ جب مکہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر رہے تھے، یہ سب سے پہلی فیملی تھی جو اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر مکہ کو الوداع کہتی ہے اور مدینہ کی طرف آتی ہے۔ اور اسی بیچ میں ابو سلمہ کے گھر والے آ جاتے ہیں، ام سلمہ کے گھر والے آ جاتے ہیں، اور ہاتھ پائے میں جو لڑکی ہوتی سلمہ، اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوریز، واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ ہمیں ان ہیروز کی لائف کو اپنے بچوں کو بتانا ہے، سکھانا ہے۔ حق کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ حق کہاں پر ہے؟ جہاں حق ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اور تقریباً 150 صحابہ کا دستہ دیتے ہیں، اور ان 150 کو کہتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار ابو سلمہ ہے، وہ جیسا کہے آپ کو ان کی بات سننی ہے۔ اب یہاں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان ابو سلمہ کو دی، بنا تاخیر کے تیزی سے ابو سلمہ بنو اسد کی طرف جاتے ہیں۔ انہیں بالکل موقع ہی نہیں دیتے سوچنے کے لیے، رکنے کے لیے، ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ ڈرپوک لوگ مسلمان آنے سے پہلے سبھی چیزیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس اچانک حملے سے آدمی تو کوئی باقی نہیں رہ گیا، لیکن ان کے اونٹ اور بکریاں باقی رہ گئیں۔ بنو اسد والے تو نہیں ملے، لیکن ان کی بکریاں اور اونٹ ملی، وہی صحیح۔ انہیں لے کر سیدھا مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ راستے میں ابو سلمہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنگ احد ہوئی اس میں ان کے ہاتھ پر ایک زخم رکھا تھا۔ 1 مہینے تک یہ بیمار تھے، اس کے بعد یہ زخم اندر ہی اندر تھا۔ اب راستے میں ہی انہیں اس درد کی تکلیف محسوس ہونے لگی، درد بڑھنے لگا، اور اسی درد میں ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پر صحابہ نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ مدینہ کے قریب ہوں گے، مدینہ کے اگر قریب ہے تو ابو سلمہ کو مدینہ لے کر آئیں گے، اور اگر مدینہ سے دور ہے تو پھر وہیں پر دفنا دیتے۔ لیکن اس واقعے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ابو سلمہ کا جو قافلہ تھا جو وہاں سے واپس آیا، وہ بالکل مدینہ کے قریب تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام ابو سلمہ کو سیدھا مدینہ لاتے ہیں، اور جو ان کا گھر تھا گھر پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سبق ملتا ہے، سبق لینے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ابو سلمہ کی لاش کے ساتھ ایسا کیسا ہمیں سبق ملے گا؟ وہ تو انتقال کر گئے، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو بدر والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب ان کا انتقال ہونے کے بعد ہمیں کیسے سبق ملے گا؟ تو وہ آپ سنیں اور باتوں کو اپنی کتابوں میں محفوظ کریں۔ جب ان کی لاش گھر پر لائی گئی تو ام سلمہ دیکھ کر ایک دعا پڑھتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بری خبر ملے یا کوئی پریشانی آئے، وہ سنتے ہی یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا پڑھائی اور میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو اللہ نے حکم کیا وہی ہے، سبھی اللہ کا مال ہے اور ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت پر ثواب دے اور مجھے اس کے بدلے اچھی چیز دے۔
اب ام سلمہ کہتی ہے میں نے دعا تو پڑھ لی لیکن اللہ مجھے اس سے اچھی چیز کیا دے گا؟ ابو سلمہ اول مسلمان ہوئے، بڑے نیک متقی، کون آدمی ابو سلمہ سے بہتر ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہے میں سوچتی تھی مجھے اس دعا کے بدلے کیا دے گا اللہ۔ اتنے ہی کچھ مہینوں بعد حاتم بن ابی بلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آپ کے گھر پر آتے ہیں اور ام سلمہ آپ کی زوجہ، آپ کی وائف بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنوں۔ ام سلمہ سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ایک عورت کے دو شوہر ہیں، پہلے کا انتقال ہو گیا اور پھر دوسرے سے عورت نے نکاح کی، اب دونوں میں سے یہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ سمجھ گئے یہ سوال ام سلمہ کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دونوں میں سب سے اچھا اخلاق جس کا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ ام سلمہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے رہے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو سبق ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا کہ ہر بری خبر میں ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسی نیت کر کر دعا پڑھیں گے ویسے ہی اجر ملے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی لاش کے پاس آتے ہیں، کپڑا ہٹاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کا نام لے کر دعا کی کہ یا اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے اور انہیں اعلیٰ درجے والے لوگوں میں شمار کر اور ان کے باقی رہنے والوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر اور ان کی خبر میں روشنی کر دے۔ یہاں صحابہ کرام ابو سلمہ کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ یہ تھا سریہ ابو سلمہ یا سریہ قطان، دونوں بھی اس کے نام ہیں۔ پھر اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا تو محرم کی 5/4 ہجری، یعنی تاریخ تھی 5 محرم 4 ہجری۔ ایک شخص تھا خالد بن سفیان حضلی۔ یہ خالد پلان بنا رہا تھا جس طرح سے پہلے والوں نے بنایا تھا، یہ بھی پلان بنا رہا تھا کیوں نہ ہم مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائے، مدینہ پر حملہ کر دے اور مدینہ کو لوٹ لے، کیونکہ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، ان کی قوت بڑھے گی تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ خالد مدینہ سے 400 کلومیٹر دور تھا، وادی ہے وادی ارنا، اس کا یہ مقام تھا۔ وادی ارنا جو مکہ میں عرفات کا میدان ہے اس کے یہ قریب تھی۔ یہ خالد بڑی فوج تیار کر رہا تھا مدینہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے الفاظ بھی کہتا۔ وہاں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی کہ خالد ایک شخص ہے، یہ آپ کی شان میں برے الفاظ بھی کہتا ہے اور مدینہ کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو آواز دیتے ہیں کون ہے جو خالد کو قتل کرے گا؟ اب ان تمام میں سے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اکیلے ہی مدینہ سے نکلتے ہیں، 400 کلومیٹر کا سفر کر کر مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں اور واپس مدینہ ٹوٹل 18 دن کی یہ جرنی تھی، یعنی مدینہ سے نکل کر واپس مدینہ پہنچنا ٹوٹل 18 دن ان کو لگتے ہیں۔ اب انہوں نے راستے میں پلان بنایا کہ میں جا کر خالد سے کیا کہوں گا، کیسے ملوں گا اور اس کو کیسے قتل کروں گا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خالد کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے تم محمد کے خلاف ایک جنگ کی فوجی تیاری کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم چاہتے ہو کہ محمد کا قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی مدینہ سے ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے آ کر ہمارے اوپر بڑی مشکلیں ڈال دی ہیں۔ اب کسی طرح سے اس خالد کو کنونس کر لیا اور خالد بھی تیار ہو گیا کہ ہاں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب یہاں سے الرحیق المختوم میں یہ واقعہ لکھا نہیں ہے، لیکن کسی اور کتابوں میں یہ موجود ہے، اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اسے چھوڑ دیں۔ ہاں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کا بھروسہ جیت لیتے ہیں اور ایک رات یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس رات کو میں اس پر حملہ کروں گا۔ رات میں اٹھتے ہیں، سیدھا اس کے خیمے میں جاتے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پر رکوں گا تو پھر میں بھی مارا جاؤں گا۔ اب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلتے ہیں، چھپ چھپ کر دن میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چھپے رہتے ہیں اور رات میں مدینہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ انہیں یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سرپرائز دوں، کیونکہ یہ سرپرائز اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کا سر لے کر آ رہے تھے۔ اب جیسے ہی مدینہ آ گیا، دل میں سکون آ گیا، اب مدینہ آ کر گھر نہیں جاتے، دوستوں سے نہیں ملتے۔ جو مشن تھا، وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ مشن پورا کر کر رسول اللہ کو ملاقات کرنی ہے، رپورٹ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، یہ سیدھا آپ کے پاس جاتے ہیں اور خالد کا سر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس بدماش کا سر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہیں کہ تمہارا چہرہ فلاح پائے یا تمہارا چہرہ کامیاب ہو جائے۔ اور آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عصا دیا، کہا قیامت والے دن تمہارے اور میرے بیچ میں یہ نشانی ہے، قیامت والے دن اس عصا سے میں تمہیں پہچان لوں گا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن انیس فوت ہو گئے، آپ نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں گا میری لاش کے ساتھ ساتھ اس عصا کو بھی میرے کفن کے ساتھ دفنا دینا۔ ہمیں یہاں سبق ملا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے، جو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، 400 کلومیٹر دور جا کر اپنا جو مشن تھا وہ مشن کو پورا کیا۔ اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان میں برے الفاظ کہتا ہے، ہم اسے قتل تو نہیں کر سکتے، نہ اسے مار سکتے، کیونکہ ہر ملک میں قانون ہے اور قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ لیکن ہم سب سے پہلا یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس سے جا کر ڈیبیٹ کریں، یا اس کو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت بتائیں۔ سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر ڈیبیٹ کرے، یا ان کو بتائے، یا ان کو سکھائے، یا ان کو ایسی کتابیں دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، آپ کے خلاف کئی کتابیں لکھی، لیکن جب آپ کی سیرت پڑھی تو آپ کے سب سے زیادہ چہیتے بن گئے، آپ کو سب سے زیادہ پیار کرنے لگے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے ایز اے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، جانے، سیکھے اور لوگوں کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے لیے ریئل ہیرو ہے، نہ کہ دوسرے لوگ۔ جس طرح اس صحابی نے گستاخ رسول کو سزا دی، ہم تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم کم سے کم ایک جو ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے کمتر حصہ ہے کہ دل کے اندر ہی برا جاننا، تو آپ کم سے کم یہ تو کام کر لیں، یا کم سے کم دعا تو کرے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ قیامت والے دن اگر رسول اللہ نے ہمیں پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، میری شان میں فلاں فلاں لوگ گستاخی کرتے ہیں، فلاں فلاں لوگ میرے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، فلاں فلاں لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہاری ہمت نہیں تھی؟ کیا تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں تھا؟ تم اس کو جا کر جواب دو۔ اسے تم جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب علم کی کمی تھی۔ دنیا کی 60 سال کی زندگی گزار لی، نہ کبھی تم نے سیرت کی کتاب پڑھی، نہ کبھی تحقیق کی کہ رسول اللہ جو میں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی، صحابہ کرام نے جو اللہ کی خاطر قربانیاں دی، اس کی تحقیق کی، ان سے جو سبق تھے وہ حاصل کیے، عمل کیے نہیں۔ قیامت والے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں پوچھ لیا کہ میرے فلاں بندے، میرے فلاں بندی، تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے، اور قیامت والے دن تم مجھ سے امید کرتے ہو کہ میں تمہاری شفا کے لیے اللہ سے شفاعت کے لیے اللہ سے دعا کروں، اور دنیا میں لوگ میری عزت کو اچھالتے، میری عزت کو پامال کرتے، اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کر فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر یا واٹس ایپ پر چٹ چیٹ کرتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھ لیا، یا اللہ نے ہمیں میدان کے اندر کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ جب تک رسول اللہ زندہ تھے میں نے صحابہ کرام سے ان کی عزت کی
ان کی عزت بچائی، اور جب صحابہ اکرام چلے گئے، علماء اکرام چلے گئے، تم تک بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر، اور تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، سیکھیں، اور اسی طریقے پر چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اس کے بعد ہم ایسا عمل کر کے بتائیں، ایسی سوسائٹی میں رہے جو کتنی بھی گندی ہو، لیکن ہم اس میں ایک پاک صاف مسلمان بن کے رہے۔ سامنے والے کتنے بھی کتے ہوں، سامنے والے کتنے بھی گدھے ہوں، سامنے والا کتنا بھی بدماش ہو، ہمیں وہی کیریکٹر اپنانا ہے، وہی کیریکٹر اسے بتانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ سامنے والا غصہ کرتا ہے، ہم بھی غصہ کریں۔ سامنے والا گالی دیتا ہے، ہم بھی گالی دیں۔ سامنے والا کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عزت پر نگاہیں ڈالتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے، اور ہم بھی ان کے کوئی بڑے لوگوں کی عزت کو پامال کرتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور 2 ہفتے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا، اچھے اخلاق سے اچھے لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ بات کریں، اور ہمارا ہر روز، ہر دن، ہر منٹ ایک ہی نیچر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور جو سبق ملے اس کو سبق کو حاصل کرتے ہیں، اور مدینہ کے اوپر جو آنکھ تھی، مدینہ کے اوپر جو خطرات تھے، اب وہ ٹلنے لگے، کیونکہ یہودیوں نے، کافروں نے دیکھ لیا کہ اسیسینیشن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 400 کلومیٹر دور ایک آدمی چال چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھجوا کر اس کا قتل کروا دیا، اور جو اس کا سر تھا مدینہ میں لا کر پیش کر دیا۔ اب یہاں سے لوگ ڈرنے لگے، اور جو 150 صحابہ کو دے کر بھیجا تھا آپ نے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے کر، وہاں سے بھی جو مسلمانوں کی جو عزت جو ڈیمیج ہوئی تھی وہ واپس ہونے لگی، اور اب لوگوں کے دلوں میں ڈر آنے لگا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ واقعہ رجی کے نام سے ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے، جس میں صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا دھوکے سے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔